محمد اما بعد، یہ گزشتہ جو بحث ہے اس کو میں دوبارہ دہراؤں گا. اس میں کچھ جو اس میں معمولی سے ابہام وغیرہ درمیان میں رہ گئے نا، دہرانا مناسب ہے، شاید تھوڑا تقریب بھی تھا، تو اس لیے یہاں ہم شروع سے قال فی الدروس ہم دوبارہ پڑھتے ہیں. بحث ہماری جو ہے موضوع گفتگو اعین بیع فضولی کی جو ہے شق اول کیا تھا کہ ان یبیع للمالک ما عدم سبق منع منہ، یہ ہے نا، مالک کی طرف سے ممنوعیت سابقہ نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ کیا ہے، مالک جو ہے معاملہ بھی مالک کے لیے کر رہا ہے، یہ ہے ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں شہید اول نے اب یہاں پر اس کی صحت پر ہم استدلال کر رہے تھے. ہم نے ایک طرح عمومات سے استدلال کیا، اوف بالعقود ہے مثلا حل اللہ البیع وغیرہ سے. اس کے بعد پھر ہم نے کس سے استدلال کیا، عروہ بارقی کی جو ہے اس واقعے سے استدلال کیا. اس کے بعد پھر صحیحہ محمد بن قیس. تو آخری بات کس میں ہے، صحیحہ محمد بن قیس. اس کے ذریعے سے ہم نے استدلال کرنا ہے اس عقد فضولی کی صحت کے اوپر. سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعہ جو ہے عقد فضولی کی صحت پہ دلالت کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے، اس کے اندر استدلال موجود ہے یا نہیں. ٹھیک، تو شہید اول نے کتاب دروس میں دو دعویٰ کیا ہیں. قال فی الدروس، شہید اول نے دروس میں فرمایا کہ وفیہا دلالۃ، فیہا یعنی فی ماذا، فی قضیۃ عروۃ، فی قضیۃ روایت محمد بن قیس، یہاں فی صحیحۃ محمد بن قیس، محمد ابن قیس کی روایت صحیحہ کے اندر دلالت ہے. کس چیز پہ دلالت ہے، علی صحت الفضولی، فضولی کی صحت پر. یہ پہلا دعویٰ ہے مصنف کا، یعنی اس روایت کے اندر عقد فضولی کی صحت پر دلالت موجود ہے. دلالت کیا موجود ہے، کیونکہ امام نے آخر میں کیا فرمایا، ڈائریکٹ اس کو حکم دیا کہ تم اپنے والدہ اور اس کے بیٹے کو لے لو. اگر ہاں جی، اس کے بعد کیا کیا، لے لے کو کہنے کے بعد میں مشتری آ کر امام کے سامنے جو ہے اس نے گڑگڑایا تو کیا فرمایا، تم اس کے بیٹے کو لے لے حتی ینفذ لک البیع. کہنے کا آخر میں یہ ہے ہمارا مسئلہ، ہمارا اصل مورد استدلال یہ ہے، حتی ینفذ لک البیع، تم اس مالک کے اصلی کے بیٹے کو تحویل میں لو جس نے تمہیں کنیز فروخت کیا ہے. حتی ینفذ لک البیع، تاکہ یہ تمہارے لیے بیع کو نافذ کرے. تو اس کا مطلب کیا ہوا، جبکہ پہلے اجازت کے بغیر بیٹے نے کیا ہے معاملہ کرنے والا کون ہے، مالک خود نے نہیں کیا نا، بیٹے نے کیا ہے. اور امام فرما رہا ہے کہ بیٹے نے جو معاملہ تمہارے اجازت کے بغیر کیا ہے، مالک کی اجازت کے بغیر، وہ تمہارے لیے اس بیع کو نافذ کرے گا. جس سے کیا ثابت ہوتا ہے، عقد کے وقت مالک کے اذن کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بعد میں مالک نافذ کرے تو تب بھی چل سکتا ہے. ثابت ہو رہا نہیں ہو رہا ہے. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے، عقد فضول قطع نظر اس کے اندر رد مالک کی طرف سے ممنوعیت سابقہ ہونا نہ ہونا یہ الگ موضوع ہے، کہ اس کے اندر رد سابق ہونا نہ ہونا یہ الگ موضوع ہے. لیکن خود اس جملے سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ معاملہ جس میں عقد کے وقت مالک کی رضا نہ ہو، بلکہ بعد میں مالک اگر اس کی اجازت دینا چاہے تو تب بھی یہ اجازت نافذ ہو سکتا ہے. اس پہ یہ جملہ دلالت کرتا ہے، یہ پہلی دلالت ہے. اور اس کے بعد آخر میں ایک اور بھی جملہ ہے، ایک اور جملہ جو امام علیہ السلام کا، یہ امام کیا ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کا ہے نا. امام علیہ السلام کے ایک جملہ بھی اس کی تائید میں ہے. وہ کیا ہے، فَلَمَّا رَعَا ذَلِكَ سَيْدُ الْوَلْدِ أَجَازَ بِعَبْنِهِ. یہ جملہ امام نے آخر میں فرمایا، اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد امام علیہ السلام نے جملہ آخر میں جملہ فرمایا کہ جب سید والدہ نے دیکھا، اس کنیز کی جو پہلی مالک ہے اس نے دیکھا کہ مشتری اس کے بیٹے کو واپس نہیں کر رہا ہے. جب نہیں کر رہا ہے تو اس وقت اجاز بِعَبْنِهِ، پھر اس نے اجازت دیا اپنے بیٹے کے معاملے کی. تو اس کا مطلب اس سے پہلے وہ راضی نہیں تھا. مفہوم کیا بن گیا، پہلے تو وہ راضی نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ اس کا بیٹا واپس نہیں کر رہا ہے تو پھر اس نے اپنے بیٹے کے معاملے کی اجازت دی. تو پھر اجازت کب دیا، عقد پہلے وہ اجازت وہاں دیا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے، یہ اجازت اس کے لیے شرعاً کوئی حیثیت ہے، یہ عقد کے لیے مؤثر بن سکتا ہے. وَإِلَّا جس اجازت کی کوئی حیثیت نہ ہو، عدم اجازت میں فرق نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا یہ جملہ بھی عقد فضولی کی صحت کی دلیل ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہا. تو لہٰذا فیہا دلالۃ علی صحت الفضول، فضولی کی صحت پر بھی دلالت ہے. اور ایک اور دعویٰ بھی ہے شہید اول کا، وہ کیا ہے، ان الاجازت کاشفۃ. اس کے اندر یہ بھی دلالت ہے کہ اجازت کیا ہے،
کاشف ہیں، یعنی کاشفیت کے لیے بھی دلالت اس کے اندر۔ کاشفیت اور ناقلیت میں کیا فرق ہے؟ کاشفیت یہ ہوتا ہے کہ اگر اجازت دے تو یہ اجازت ثابت کرے گا کہ جس دن عقد ہوا اسی دن سے نقل ملکیت ہوا۔ جس دن عقد، مطلب مہینے کا فاصلہ ہے اجازت اور عقد کے درمیان، ٹھیک؟ تو جب ایک مہینے بعد جب اجازت دیتا ہے تو یہ اجازت کس بات کو کشف کرے گا؟ جس دن سے عقد ہوا اسی دن سے نقل ملکیت ہو گیا ہے۔ یعنی باقاعدہ جس دن اس کے بیٹے نے یہ کنیز فروخت کیا اس مشتری کو، اسی دن سے کنیز مشتری کی ملکیت میں داخل ہوا ہے، یہ ثابت ہوگا نا، ٹھیک؟ اور اگر آپ ناقل ماننے کی صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ جس دن اجازت دیا ہے اسی اجازت کے دن سے آگے نقل ملکیت ہونا ہے، لیکن اس اجازت سے پہلے کے جو مرثہ جتنا بھی وہ مشتری کے پاس، چلو مشتری کے پاس یہ رہے، لیکن اصل میں مشتری کی ملکیت میں نہیں ہے، بلکہ اصل میں پہلے والے ملکیت کی مالک کی ملکیت میں باقی ہے، ٹھیک؟ اب اس روایت کے اندر دلالت ہے کس میں؟ کہ اجازت کاشف ہے، ناقل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیسے ثابت ہوا؟ یہ ثابت ہوا کہ اس نے امام نے مطلقاً فرمایا یونفذ لک البیع، تمہارے لیے نافذ کرے گا، حالانکہ اس نے درمیان میں تصرف کیا تھا نہیں کیا تھا؟ مشتری نے کنیز میں تصرف کیا تھا نہیں کیا تھا؟ کنیز کے اندر تصرف کر کے اس نے جو ہے اس کو حاملہ بھی کرایا، اس کے بعد بچہ بھی پیدا ہوا، ٹھیک؟ بچہ پیدا ہوا نہیں ہوا؟ اب یہ جو تصرف اس نے کیا ہے یہ تصرف کہاں واقع ہوا ہے؟ اپنے ملک میں تصرف ہوا ہے یا غیر کے ملک میں ہوا ہے؟ تو اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا یہ جو تصرف ہے اس کا اپنی ملکیت میں ہوا، کیونکہ اس اجازت نے کیا کشف کیا؟ اس بات والا اجازت نے کشف کیا ہے کہ یہ کنیز ابتدائی دن عقد کے دن سے ہی مشتری کی ملکیت میں آیا تھا، تو لہٰذا ملکیت میں آیا تھا تو اس نے کنیز کے ساتھ جو ہم بستری کیا وہ بھی شرعاً صحیح تھا، اور جو بچہ بھی اس کا جو ہے اس کا اپنا ہوگا نا، کیونکہ اس کا اپنی ملکیت میں پیدا ہوا، ٹھیک؟ اگر اجازت ناقل ہوتے تو امام کو کیا کہنا چاہتا تھا؟ اجازت ناقل ہونے کی صورت میں پھر یہ تصرف مال غیر تھا، اور یہ بیٹا بھی کس کی ملکیت میں پیدا ہوا تھا؟ مالک اول کی ملکیت میں پیدا ہوا تھا، تو پھر اس صورت میں پھر امام کو چاہیے تھا کہ تم جو ہے مالک اول کو کہنا چاہیے تھا کہ تم مشتری سے اپنے بیٹے کی قیمت بھی لے لو، فقط خود ابن ہونے کہنا چاہتا تھا، بلکہ اس کی قیمت ضمان بھی آنا چاہتا تھا، مشتری پر کیا آنا چاہیے تھا؟ کیونکہ مال غیر میں تصرف کر کے اس کے بیٹے کو ضائع کیا، ہاں جی، کیونکہ آزاد غلام پیدا ہونا تھا، آزاد پیدا کیا، تو لہٰذا نتیجے میں اگر اجازت ناقل ہونے کی صورت میں کیا ہونا تھا؟ مشتری کے اوپر ضمان بھی آنا تھا، وہ ضامن بھی ہونا چاہتا، کیونکہ مال غیر میں تصرف کر کے اس نے اس کو ضائع کیا، مال غیر کو ضائع کیا، تو لہٰذا ضمان مشتری پر نہیں آنا چاہتا، لیکن امام نے یہاں پر مشتری کے اوپر ضمان نہیں ٹھہرایا، ڈائریکٹ یونفذ لک البیع تو کہا، لیکن ساتھ یہ نے کہا کہ فل مشتری ضامن لک، نے کہا مشتری تمہارے لیے ضامن ہے، تمہارے بیٹے کو اس نے ضائع کیا، لہٰذا ضمان آئے گا، یہ جملہ امام نے کہا، تو لہٰذا ضمان کا ذکر کیے بغیر یونفذ لک البیع کہنا کس بات کی دلیل ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ اجازت کاشف ہے، اور یہ بیٹا بھی مشتری کے اپنے ملکیت میں ہی پیدا ہوا ہے، اس نے اپنے مال میں تصرف کیا، لہٰذا یہاں پر کوئی ضمان نہیں آتا ہے، یہ فالاجازہ کاشفتن کی دلیل کا ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ فالاجازہ کاشفتن۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ وَلَا يَرُدُ عَلَيْهَا شَيْءٌ، اس روایت کے اوپر، کون سے روایت کے اوپر؟ صحیح محمد ابن قیس کے اوپر وارد نہیں ہوتا، کیا وارد نہیں ہوتا؟ مما یوہن الاستدلال بہا، ایسے اشکالات اس پر وارد نہیں ہوتا کہ جو اس کے استدلال کو کمزور کرے، اس کی دلالت میں کمزوری کا باعث بن جائے۔ یعنی دیکھو، آپ پہلے بھی کہا تھا نا کہ اشکالات کی دو قسم ہیں، ایک اشکالات سندی ہوتا ہے، اور اشکالات سندی اگر صحیح ہو تو پھر اس کو سرے سے ساقطاً اعتبار کرتا ہے، سرے سے وہ روایت سرے سے کالعدم ہوتا ہے، پھر اس کو استدلال کے قابل ہی نہیں رہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایک استدلال سندی نہیں ہوتا ہے جو ہے اشکالات، بلکہ اشکالات اس کی دلالت میں ہوتا ہے، تو اشکالات دلالت میں ہو تو پھر وہ کیا ہے، اس روایت کے اندر مقتضی تو موجود ہے نا، استدلال کے مقتضی موجود ہیں، لیکن اشکال کس میں ہے؟ اس کے مانع میں ہے، تو لہٰذا اگر کوئی روایت اس کے ساتھ تعارض کر رہا ہے یا خود اس کے الفاظ مطلب پہ دلالت نہیں کر رہا ہے، تو یہ اشکالات کیا ہے؟ یہ اس کی دلالت میں وہن کا باعث ہے، اس کی جو سند میں وہن کا باعث نہیں ہے نا، تو لہٰذا کیا فرماتے ہیں؟ لا يرد علیہا شیء من الاشکالات، اس روایت پر اشکالات میں کوئی ایسا اشکال وارد نہیں ہوتا، مما یوہن الاستدلال بہا، جو کہ اس روایت کے استدلال میں کمزوری کا باعث بنے، اس کی دلالت میں کمزوری کا باعث بننے والے اشکالات جہاں وارد نہیں ہوتے ہیں۔ اگرچہ بات کا مطلب یہ ہوا اشکالات کیے ہیں بعض افراد نے، اس کی دلالت میں اشکالات بہت سے کیے ہیں،
لیکن ان اشکالات میں اندر اتنا وہ تو نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، اس کے دلالت کو کمزور کرے، اس کے دلالت میں کمزوری کرے، بلکہ وہ سارے کے سارے مردود ہیں۔ حج فضلاً عن ان یسقطہ، چی جائے کہ یہ اشکالات اس روایت کو جڑ سے ختم کرے، یعنی یہ اشکالات جو کیے ہیں یہ اس کی دلالت میں کمزوری کا باعث بھی نہیں بن سکتا ہے، چی جائے کہ اشکالات اس کو سندن صاحب قرار دے، سند کو کالعدم قرار دینا یہ ممکن نہیں ہے، یہ سند اشکالات سندی نہیں، بلکہ اگر یہ روایت صحیحہ ہے اس کی سند میں کوئی اشکال نہیں ہے، تو لہٰذا یہ اشکالات اس کی سند میں کمزوری پیدا نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اس کی دلالت میں کمزوری کا باعث بھی نہیں ہو سکتا، اس کی دلالت میں بھی کسی قسم کی جو ہے ضعف پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ وَجَمِعُ مَا ذُكِرَ فِيهَا مِنَ الْمُوهِنَاتِ، پس علماء نے جتنے بھی ذکر ہیں، ہم 5-6 تک ہم سب کو ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے کیونکہ طویل ہے، 5-6 قسم کے اشکالات کا علماء نے ذکر کیا ہے جو اس کی دلالت میں کیا انہوں نے، تو لہذا مصنف کیا فرماتے ہیں، وَجَمِعُ مَا ذُكِرَ فِيهَا مِنَ الْمُوهِنَاتِ، اس روایات کے حوالے سے جتنے بھی موہنات کا انہوں نے ذکر کیا، جتنے بھی اشکالات جو کہ اس کے وہن کا باعث بن رہا ہے، یہ جتنے بھی ذکر ہے یہ سب کا سب کیا ہے، موہونتن، بذات خود کمزور ہے، یعنی یہ اس کی دلالت میں کمزوری کا سبب نہیں بن رہا ہے، بلکہ وہ اشکالات خود اپنی جگہ پر کمزور ہیں، اس کے اشکالات میں، اس کی جو ہے دلالت میں کمزوری کا ثابت کرنے کے لیے علماء نے جتنے بھی اشکالات ذکر کیے ہیں وہ اشکالات اپنے جگہ پر کمزور ہیں، لیکن اس کی کمزوری کا باعث نہیں بن سکتا۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ، ہاں لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ مکمل ہمارے پاس کوئی ایسا 100% کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا ہوں، بلکہ ہمارے پاس ہے ایک اشکال ہے بنیادی طور پر، ہے اشکالات بہت سے کے ہیں لیکن وہ سب کے سب میں کوئی وزن نہیں ہے، لیکن ایک بنیادی اشکال وارد ہو سکتا ہے، اور یہ اشکال اس کی جو ہے دلالت میں کمزوری کا سبب بن سکتا ہے، لہذا ہمیں اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ تو لہذا اس کا مطلب یہ ہوا باقی اشکالات کیونکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لہذا اس کو ہمیں یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ یہاں وارد نہیں ہوتا ہے، لیکن جو اشکال یہاں بنیادی طور پر وارد ہو سکتا ہے اس کو ہمیں بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر تحلیل کرنے کی ضرورت ہے کہ واقعا یہ اشکال وارد ہوتا بھی ہے یا نہیں ہے، اس کو یہاں ہم بیان کریں گے۔ تو لہٰذا کیا فرماتے ہیں، الا هناك اشکال واحد یرد علی ماذا، علی دلالتها، ایک اشکال ہے جو اس کی دلالت میں وارد ہو سکتا ہے، وہ ما هو هذا الاشکال، اشکال یہ ہے کہ ظہور الروایہ فی تاثیر الاجازۃ المسبوقہ بالرد، وہ اشکال یہ ہے کہ یہاں اس روایات کا ظہور کس بات میں ہے، اس روایت کا ظہور اس بات میں ہے کہ یہ روایات کس میں ظہور رکھتا ہے، اجازت المسبوق بالرد کے صحیح ہونے پر۔ یہ روایت جو کیا ہے، محمد ابن قیس کی روایت صحیح ہے نا، اس کی پورا جو مفہوم کو ابتدا سے آخر کا دیکھیں تو اس میں ایک ظہور ہے، وہ ظہور کیا ہے، وہ ظہور یہ ہے کہ یہاں پر مالک نے پہلے اس معاملے کو کیا کیا تھا، اپنے بیٹے کے معاملے کو پہلے اس نے رد کیا تھا، اور رد کرنے کے بعد میں کیا کیا، اجازت دیا، تو پھر یہ بعد والا اجازت کیا ہوا، اجازت ہوا مسبوق پر رد ہوا نا، پہلے رد کیا بعد میں اجازت، اور تمام علماء کا اجماع اس بات کے اوپر کہ اجازت بالرد بعد الرد مؤثر نہیں ہوتا، تمام علماء کا یعنی عقد فضولی کے مسئلے میں ایک بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ جو اجازت رد کے بعد دیتا ہے وہ سرے سے مؤثر نہیں ہے۔ کیوں مؤثر نہیں ہے؟ کیونکہ جب اس نے معاملہ رد کیا تو گویا کہ کوئی عقد ہی نہیں رہا نا، وجودہ کالعدم۔ ہاں جی، اذا رد المعاملہ من المالک فصار العقد وجودہ کعدم، ہوا نہیں ہوا؟ جب معاملہ مالک نے رد کیا گویا کہ عقد ہی نہیں رہا، ختم ہو گیا نا، تو پھر ختم ہوا تو بات اجازت کس کے اوپر، پھر یہ اجازت کیا ہے، انتفاع طالبہ انتفاع موضوع، ہاں جی کیا ہے، طالبہ انتفاع موضوع ہے، کوئی عقد ہے تو اجازت دیتا ہے نا، عقد نہیں ہے تو اجازت کس بات کی، تو لہٰذا یہاں پر یہ روایت کس میں ظہور رکھتا ہے، اجازت بعد الرد میں ظہور رکھتا ہے کہ مالک نے پہلے رد کیا پھر بعد میں اجازت دیا، اور اجازت بعد الرد ہوا غیر مؤثر اجماعاً، اور اجازت بالرد کیا ہے، اجماعاً غیر مؤثر ہے، اور یہ روایت اس کی دلالت اجماع کے ساتھ کیا کر رہا ہے، معارض ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو الا ظہور الروایہ فی تاثیر الاجازہ المسبوق رد، تو لہٰذا یہ روایت ظہور رکھتا ہے اس اجازت کے صحیح ہونے میں، مؤثر ہونے میں، جو کہ رد کے بعد دیا ہے۔ ہاں جی،
اب یہاں سے ہم سوال کریں گے، سوال یہ کریں گے کہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ روایت کس میں ظہور رکھتا ہے؟ اجازہ بعد الرد میں کے مؤثر ہونے میں ظہور رکھتا ہے، لیکن کہاں سے ظہور رکھتا ہے؟ یہ ظہور کہاں سے ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو اب 4 وجوہات جہاں سے ہمیں ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 1، پہلی بات، من جہت ظہور المخاصمہ فی ذلک، پہلی دلیل یا تائید نمبر 1 ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اجازت جو روایات اجازت سے بعد الرد میں مؤثر اس کے مؤثر ہونے میں ظہور رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ خود مخاصمہ، خود مالک کی طرف سے مخاصمہ اور اختلاف کرنا، امام کے سامنے جا کر عدالت سے رجوع کرنا ہے کہ میرے بیٹے نے میری اذن کے بغیر میرے کنیز کو فروخت کیا، یہ معاملہ اٹھانا کس بات کی دلیل ہے؟ اس کا یہی مخاصمہ خود دلیل واضح ہے کس بات کے لیے؟ کہ اس نے معاملے کو رد کیا، معاملے پہ وہ راضی نہیں ہے، معاملے کو رد کیا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد اس کے بیٹے کو مشتری نے اسیر بنایا تو مجبوراً اجازت دیا نہیں دیا، تو لہذا خود یہی مخاصمہ بما ہی یدل علی ماذا کہ ان المالک رد المعاملہ ثم اجاز بعدہ، ٹھیک ہے نا؟ من جہت ظہور المخاصمہ فی ذالک، یعنی یہ مخاصمہ ظہور رکھتا ہے، من جہت ظہور المخاصمہ، یہ مخاصمہ کس چیز میں ظہور رکھتا ہے؟ فی ذالک، پھر رد میں ظہور رکھتا ہے، اور اس کے بعد اجازت دینے میں ظہور رکھتا ہے۔ یہی مخاصمہ اس رد کے میں ظہور رکھتا ہے کہ اس نے اجازت بعد میں دیا۔ نمبر 1 تائید نمبر 1۔ نمبر 2 دلیل نمبر 2، کس کی دلیل؟ یہ روایات اجازت بعد رد میں ظہور رکھتا ہے۔ اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اطلاق حکم الامام علیہ السلام بتعیین اخذ الجاریت و ابنہا من المالک، جب یہ اس بندے نے امام کے سامنے جا کر اس نے کیا کہ عدالت سے رجوع کیا تو امام نے مطلقاً حکم لگا دیا، تفصیل کے بغیر، بدون تفصیل کے بغیر مطلقاً اس مالک سے کیا کہا؟ تم اپنے کنیز اور اس کے بیٹے کو مشتری سے واپس لے لو، ٹھیک؟ تو اس کا مطلب یہ کہ امام جانتا تھا کہ اس نے معاملہ رد کیا ہے، جب رد کیا ہے تو پھر وہاں تفصیل کس بات کی ہے؟ رد کیا ہے تو ڈائریکٹ اس کا مال اسے واپس ملنا ہے۔ اگر رد نہ کیا ہوتا بالفرض تو پھر امام کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ اگر یہ معاملہ پہلے سے رد نہ کیا ہوتا تو امام کو تفصیل دینا چاہیے تھا کہ اگر تمہاری اختیار میں ہے، یہ معاملہ تمہارے بیٹے نے جو کیا ہے اب تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر تم چاہو تو پھر اس معاملے کی اجازت دے دو۔ جب معاملے کی اجازت دے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر یہ بیٹا اور کنیز کا اور کا بیٹا کیا ہو جائے گا؟ پھر وہ مشتری کا حوالہ کر، اس مشتری کو رہے گا، پھر تمہیں قیمت مل جائے گا۔ اور تم چاہو تو معاملے کو رد کرو، اور رد کرنے کی صورت میں تمہیں پھر تمہارا جو کنیز واپس ملے گا، تم اپنے کنیز کو واپس، یہ کہنا نہیں کہنا چاہتا؟ اگر معاملہ رد نہ کیا ہو تو امام کو ان دونوں صورتوں میں تفصیل دینا چاہے کہ تم اگر رد کرنا چاہے تو واپس لے لو، اگر اجازت دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن امام نے ایسا تفصیل نہیں کیا، بلکہ تفصیل کے بغیر مطلقاً کیا فرمایا؟ تم اپنے کنیز اور اس کے بیٹے کو واپس لے لو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے معاملے کو رد کیا ہے تو ختم ہو گیا معاملہ، پھر اپنا مال تمہیں واپس مل جائے گا، پھر یہاں پر اجازت والی بات سرے سے ختم ہو جائے گا۔ حج تو جہاں اطلاق حکم من جہتی اطلاق حکم الامام علیہ السلام، یعنی اس جہت سے اجازت بعد رات میں ظہور رکھتا ہے کیونکہ امام علیہ السلام نے حکم کو مطلق فرمایا۔ کون سا حکم مطلق رکھا ہے؟ بتعیین اخذ الجاریت و ابنہا من المالک، کہ تمہارے اوپر حتماً معین ہے کہ تم اپنے کنیز کو واپس لے لو اور اس کے بیٹے کو مالک سے مراد جہاں مشتری ہے، ٹھیک ہے جی، مالک سے مراد مالک کا ثانی جو کہ مشتری ہے، اس سے اپنے جو ہے اس کو واپس لے لو، یہ تعین ہے۔ اس تعین کا مطلب کیا ہے؟ اس تعین کا مطلب یہ ہے کہ اجازت والی صورت درمیان سے خود بخود کالعدم ہے، کیونکہ رد کیا ہے تو پھر اجازت کے معنی نہیں رکھتا۔ بناء علی، اس بات کی بنا پر یہ اجازت بعد الرد میں ظہور رکھتا ہے، یہ والا جملہ کہ انہو لو لم یرد البیع، کہ اگر فرض کرو اس معاملے میں مالک اگر بے کو رد نہ کیا ہوتا پہلے، اگر پہلے سے معاملے کو رد نہ کیا ہوتا اور امام کو پتا تھا کہ اس نے معاملہ رد نہیں کیا ہے تو پھر کیا ہونا چاہتا؟ وجب تقیید العقد، تو پھر امام کو چاہیے تھا کہ اپنے اخذ والے حکم کو مقید کرے۔ امام نے اخذ کا جو حکم لگایا تھا اس حکم کو حتماً کیا کرنا چاہتا؟ مقید کرنا چاہتا۔ مقید کی صورت کے ساتھ، یہ صورت اختیار الرد، کہ
کہ اگر تم نے رد والی صورت کو اختیار کیا ہے تو واپس لے لو، اگر تم نے رد نہیں کیا ہے تو واپس نہ لے کے نہ جاتا نا. لیکن مطلق کرنے کا مطلب کیا ہے؟ امام کو پتا ہے کہ اس نے رد کیا ہے تو پھر مطلق کا حکم لگایا. سمجھ میں آنے آ رہا ہے؟ تو لہٰذا یہ والی صورت بھی اس حکم کا اطلاق مزادغوت انہو یدل علی ماذا انہو رد ثم اجازا. ختم. یہ دلیل نمبر 2. دلیل نمبر 3 ومن جہت، لفظ من جہتی کو ہر جگہ پر رکھو. ومن جہتی یعنی یہ روایات اجازہ بعد الرد کے مؤثر ہونے میں ظہور رکھتا ہے. من جہتی اس جہت سے بھی ظہور رکھتا ہے کہ مناشدت المشتری للامام علیہ الصلوۃ والسلام، مشتری کا امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مناشدہ اور فریاد کرنا، اس کے جو ہے نا امام کے سامنے مثلا اس نے پریشانی کا اظہار کرنا. وَإِلْحَاهُ عَلَيْهِ یعنی الحا اور مناشدہ کا معنی ہوتا ہے قسم کھانا، یعنی امام کو واسطہ دینا کہ آپ مثلا واسطہ فلان کا واسطہ اس طرح کہ منت سماجت کرنے کو کہتے ہیں الحا اور مناشدہ. کوئی منت سماجت کیا اور وہاں پر اس نے قسم کھایا مثلا فی علاج فقا کی ولد ہی کہ اب میرے بیٹے کے اس کے جو ہے آپ جو ہے اس کے حق اور اس کے آزادی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کریں. اس نے فریاد کیا کہ آپ میرے بیٹے کو جو ہے مالک اول نے لے گیا ہے جو کہ مشتری سے پیدا ہوا تھا، آپ اس کی آزادی کے لیے کوئی رائے حل کرے، کوئی چارجوئی کر کے اس نے مکمل وہاں پر منت سماجت کی. تو یہ منت سماجت کس بات کی دلیل ہے؟ معاملہ رد ہونے کی دلیل ہے نا. کیونکہ اگر معاملہ رد نہ کیا ہوتا، اس نے وہ پہلے سے معاملے پر راضی ہوتا تو پھر یہ بیٹا کس کا تھا؟ اگر معاملہ رد نہ کیا ہوتا بیٹا کس کا تھا؟ بیٹا مشتری کا تھا. جب بیٹا مشتری کا تھا تو پھر وہ ڈائریکٹ کا اپنا ہے، پھر امام کے سامنے منت سماجت کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. سمجھ آنے رہا ہے؟ اس کا اپنا بیٹا واپس لینے میں اس کو کسی سے جو ہے منت سماجت کرنے کی ضرورت نہیں اس کے اپنے. لیکن معاملہ رد کیا تو پھر وہ اس سے خارج ہو جائے گا، اس مسئلہ اس میں ہے. ٹھیک ہے جی. اس وجہ سے یہ خود مناشدہ کرنا، خود اس بات کی دلیل کیا ہے کہ یہ معاملہ پہلے رد کیا تھا پھر بعد میں اس نے اجازت دے دیا. ٹھیک ہے جی. ختم ہو گیا نمبر 3. دلیل نمبر 3. اور چوتھی بات نقطہ نمبر 4 جس کے ذریعے سے ہم اس معاملے کے اجازہ بعد رد کے مؤثر ہونے کو ثابت کر سکتے وہ کیا ہے؟ من جہت قولہ، قول ماذا؟ قول من؟ قول المشتری. مشتری کے اس قول سے بھی ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ معاملہ اجازہ بعد رد ہے. وہ کیا ہے؟ حتی ترسل ابنی، یعنی اس نے کیا کہ مشتری نے مالک اول کے بیٹے کو اپنے تحویل میں لیا نہیں لیا، پھر اس نے کہا کہ تم مجھے میرا بیٹا واپس کرو. تو پھر اس نے کیا کہا مشتری نے؟ لا واللہ لا ارسل ابنک حتی ترسل ابنی، میں تمہارے بیٹے کو اس وقت تک واپس نہیں کروں گا جب تک تم میرا بیٹا واپس نہ کریں. ہاں جی. تو اب یہ جملہ کس میں ظہور رکھتا ہے؟ یہ جملہ اس بات میں ظہور رکھتا ہے کہ الظاہر، یہ جملہ ظاہر رکھتا ہے کہ انہ حبس الولد، کہ اس نے بیٹے کو حبس کیا تھا. کس نے؟ معاملہ اس نے کیا کیا تھا؟ رد کیا تھا. جب معاملہ رد کیا، معاملہ رد کرنے کے بعد اس کو کیا ملتا ہے؟ ضمان آتا ہے نا مشتری کے اوپر. پھر اس نے بیٹے کو حبس کیا، اس بیٹے کو واپس لیا مشتری سے. کیوں واپس لیا؟ اس بیٹے کی قیمت جو ولادت کی قیمت کو، کیونکہ اس دن سے مشتری نے کیا کیا تھا؟ جو ولادت اس کے دیا گا. کیونکہ اگر یہ اپنے ملکیت میں پیدا ہوتا تو اس کو کیا ہونا تھا؟ غلام پیدا ہونا تھا نا. لیکن مشتری نے اس کو پیدا کر کے، اس کو آزاد پیدا کر کے کیا کیا؟ اس غلام کو ضائع کیا. تو لہٰذا اس کے اوپر کیا تھا؟ ضمان آ جاتا ہے. اور کس دن سے آتا ہے ضمان؟ یوم ولادت کے دن اس کی قیمت کے اوپر لگتا ہے. تو لہٰذا اس نے بیٹے کو لیا، معاملہ رد کیا اور اس بیٹے کو لیا تاکہ اس سے مشتری سے کیا لے لے؟ اس دن کی قیمت، اس جو ہے بیٹے کی قیمت لے لے. ہاں جی. ولو علی قیمتی یوم الولادہ، اس کے بیٹے کو تحویل میں لیا تاکہ اس یوم ولادت کے دن وہ بچے کی قیمت لے، لیکن معاملے کو پہلے سے رد کیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آ رہا؟ ختم. اب یہاں پر ایک احتمال ہے، اس کے اندر احتمال دوسرا احتمال ہے. دوسرا احتمال ہے کہ شاید اس نے معاملے کو رد نہ کیا ہو اور اجازت دیا ہو، لیکن پھر بھی کنیز کو اس نے اس لیے اپنے، کیونکہ جب اجازت کو، اگر اجازت دیا ہو معاملہ رد نہ کیا ہو تو کیا ہوگا؟ پھر رد نہ کیا، اجازت دینے کی صورت میں پھر کنیز کس کو ملنا چاہیے؟ کنیز مشتری کو ملنا چاہیے. اور بیٹا بھی کس کو ملنا چاہیے؟ مشتری کا ہے. تو پھر اگر اجازت دینے کی صورت میں پھر اس کو پھر وہاں پر تحویل میں لینے کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم اس معاملے کو رد پر فرض حمل نہ کریں، اس معاملے کو اجازت پہ حمل کریں، تو پھر یہاں پر اس بیٹا اور کنیز کو واپس لینے کی کیا وجہ ہو سکتا ہے؟ جبکہ اس طرح میں پھر یہ بیٹا اور کنیز کس کا بنے گا؟ مشتری کا اپنا بنے گا.
تو یہاں پر یہ بھی احتمال ہے کہ شاید اس نے اجازت دیا ہو معاملے کی، اور اس اجازت کی بنا پر کنیز و بیٹا دونوں تو مشترکہ ہیں، لیکن پھر بھی اس دونوں کو آپ نے تحویل میں لیا ہے اس بنا پر کیونکہ اس نے قیمت کنیز کی ادا نہیں کیا تھا۔ فرض کرے مشتری نے اس کو کنیز کی قیمت ادا نہیں کیا تھا تو اس نے کنیز کو اپنے پاس رکھا، اس وقت تک رکھیں گے جب تک اس کی قیمت کو اسے واپس نہ ملے، شاید یہ احتمال ہے نہیں ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو لہذا احتمال وہ حمل امساکہ الولیدہ، ہم اس پہ حمل کر سکتے ہیں کہ امساکہ للولیدہ، امساکہ من، امساک مالک الاول، مالک اول کا امساک کرنا، اس کو قبضے میں لینا، کس کو قبضے میں لینا؟ الولیدہ، اس کنیز کو اپنے قبضے میں لینے کو حمل کریں گے، کس کے اوپر؟ علی حبسہا، کہ اس نے کنیز کو حبس کیا، اس کو قید میں رکھا، لأجل ثمنہا، اس کی قیمت لینے کے لیے، کیونکہ کنیز کی قیمت مشتری سے اس کو ابھی تک ملا نہیں تھا، تو اس نے معاملہ نافذ کیا تھا، معاملے پر تو وہ راضی تھا، معاملہ راضی تھا، تو پھر کنیز کس کا تھا؟ مشتری کا تھا، لیکن پھر بھی مالک اول نے کنیز کو اپنے تحویل میں کیوں لیا؟ کیونکہ کنیز کی قیمت ابھی اس کو مشتری سے ملا نہیں تھا، اس مشتری کی کنیز کی قیمت لینے کی خاطر اس نے کنیز کو اپنے حبس میں رکھا، سمجھ آ رہا ہے؟ کحبس ولدہا علی القیمۃ، جس طرح وہ ولد کی مثال کے تک ولد کو کیوں حبس کیا تھا؟ جس طرح ولد کو اس کی قیمت ولادت کی قیمت لینے کے لیے جس طرح اس کو حبس کیا تھا، اسی طرح کنیز کو بھی اس کی قیمت لینے کے لیے حبس کیا تھا۔ تو یا اگر ہم اس والی صورت پہ حمل کرنے کی صورت میں پھر یہ والی صورت پھر اجازت بعد الرجم میں ظہور پیدا کرے گا نہیں کرے گا؟ پھر اجازت بعد الرجم میں ظہور پیدا نہیں کرے گا، لیکن کیا یہ اس پہ حمل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس والی صورت پہ حمل نہیں کر سکتا، کیوں؟ حمل امساک الولد علی حبسہ لأجل ثمنہا ینافیہ، کیونکہ اس کے اندر ایک منافات ہے، اگر ہم اس کے اس حبس کو اگر اس والی صورت پہ حمل کریں گے تو پھر اس میں ایک اور مطلب بھی ہے، وہ اس مطلب کے ساتھ منافات رکھتا ہے، اس کے تعارض پیدا کرتا ہے۔ وہ کون سی صورت ہے؟ ینافیہ قولہ علیہ السلام، کیونکہ اس کے بعد امام علیہ السلام نے آخر میں فرمایا تھا، امام نے کیا فرمایا تھا؟ فلما رأى ذلك سید الوالدہ، کہ جب سید والدہ نے جب یہ دیکھا کہ اس کے بیٹے کو مشتری نے حبس کیا ہوا ہے تو پھر اجاز بالولد، پھر وہاں پر بیٹے کی معاملے کی اجازت دی۔ اس کا مطلب کیا؟ پہلے اجازت نہیں دیا تھا۔ فلما، جب، اس میں ظرف ہے نا، زمانے مقیر، لما کس کہلاتا ہے؟ ظرف کہلاتا ہے، کہ جب اس نے دیکھا تو وہاں اجازت دیا۔ تو اجازت کس وقت دیا تھا اس نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اجازت وہاں دیا تھا، جب اس نے دیکھا کہ بیٹا واپس نہیں ہو رہا ہے اس وقت اس نے اجازت دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے اجازت دیا تھا نہیں دیا تھا؟ تو لہٰذا اس سے پہلے اجازت نہیں دیا تھا یہ۔ تو لہٰذا آپ والدے کے امساک کو اجازت والے فرض پر حمل کرنا چاہے تو پھر یہ حمل صحیح نہیں ہے، کیونکہ امام کے قول کے ساتھ منافات اور تعارض پیدا کرتا ہے، لہٰذا اس تعارض کی وجہ سے ہم حتماً معین کس پہ حمل کریں گے؟ اس کو دائرے کے رد والے صورت پہ، اجازت بعد الرد والے صورت پہ حمل کریں گے، اس سے دوسری صورت پہ حمل نہیں کریں گے۔ سمجھا رہا ہے؟ بس کریں یہاں پر۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔